ضمنی فائنانس بل میں حکومت نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 216 میں ترمیم کی ہے اور اس ترمیم کے تحت اعلیٰ سرکاری افسران کو اعلیٰ عوامی نمائندوں، ان کے گھر والوں اور بے نامی داروں کی معلومات ظاہر کرنے کے خلاف کارروائی سے استثناء دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی اعلیٰ حکومتی افسر کسی سرکاری افسر کی اپنی یا ان کے گھر والوں کی خفیہ معلومات کسی حکومتی عہدیدار کو فراہم کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی اور یہ ترمیم پرانے کیسز پر بھی لاگو ہوگی۔ اس ترمیم پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے شدید اعتراض اٹھایا ہے اور وزیر قانون فروغ نسیم، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر، سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان، چیئرمین FBR اور دیگر افسران کو چارج شیٹ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ضمنی فائنانس بل میں ایک حالیہ ترمیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے میں ہونے والے ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور سرینا عیسیٰ نے ان تمام شخصیات اور نیب کے چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کو کھلا خط لکھا ہے۔ خط میں سرینا عیسیٰ نے وزیر قانون فروغ نسیم کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر قانون، آپ اور آپ کے ساتھیوں نے قانون توڑا ہے اور اپنے آپ کو فوجداری کارروائی سے بچانے کے لیے آپ نے انکم ٹیکس لاء میں ترمیم میں معاونت کی ہے۔ خط میں سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 216 کہتا ہے کہ تمام ٹیکس ریکارڈز خفیہ رکھے جائیں گے اور انکم ٹیکس افسران کے علاوہ ان تک کسی کی بھی رسائی مجرمانہ عمل ہوگا۔ جناب، جب آپ نے میرے ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کی تو آپ نے قانون توڑا۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ اپنی نظرثانی درخواست میں نے قانون کی اس خلاف ورزی پر احتجاج کیا اور اس معاملے پر ایکشن لینے کی درخواست کی۔ میری درخواست قبول ہو چکی ہے اور اب تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ خط کے مطابق یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا کریئر ختم ہو جائے گا اور آپ کو فوجداری کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ نے موجودہ قانون میں ترمیم کر دی ہے۔ وزیر قانون، آپ نے اپنے آپ کو میرے ٹیکس ریکارڈ کی رازداری کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں کارروائی سے بچانے کے لیے ضمنی فائنانس بل لکھتے ہوئے سیکشن 216 میں رعایت دے کر بے ایمانی کی ہے اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کی ہے جب میری نظرثانی کی درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ کیا یہ توہین عدالت نہیں؟ آپ نے ترمیم میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ماضی سے نافذ العمل سمجھی جائے گی۔ یہ آپ کے جرم کا اعتراف ہے کہ آپ نے اور دیگر نے سیکشن 216 کے تحت جرم کیا ہے۔ خط میں سرینا عیسیٰ نے مزید لکھا کہ سیکشن 216 میں ترمیم کرنا اور اسے ضمنی فائنانس بل میں شامل کرنا جس کا تعلق بجٹ کے معاملات سے ہے ہی نہیں، یہ بے ایمانی اور غیر قانونی ہے۔ آپ سب نے واضح طور پر نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A کے تحت جرم کیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی با اختیار شخص کا اپنے اختیار کا غلط استعمال جو اپنے آپ کو یا کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچانے یا نوازنے کے لیے ہو، یا وہ شخص کسی کو ٹیکس معاملات میں غیر مناسب فائدہ پہنچانے یا پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا جرم کر رہا ہے۔ خط میں سرینا عیسیٰ نے مزید کہا ہے کہ ہر کسی کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، مگر یہاں ہمارے پاس اعلیٰ ترین افسران، وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ FBR کے چیئرمین جن کا کام انکم ٹیکس آرڈیننس کی پاسداری یقینی بنانا ہے، وہ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور پھر چیئرمین ایسٹ ریکوری یونٹ مرزا شہزاد اکبر ہیں جو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے کون سے اثاثے ریکور کیے ہیں۔ کیا لوگوں کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے؟ کیوں آڈیٹر جنرل کو ایسٹ ریکوری یونٹ کے آڈٹ کی اجازت نہیں ہے؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے جمع کی گئی رقم کے حوالے سے اتنی رازداری کیوں ہے؟ اور میں ایک بار پھر مرزا شہزاد اکبر سے ان کے اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور انکم ٹیکس اسٹیٹس کے بارے میں پوچھتی ہوں، کیونکہ آخرکار آپ نے بھی میری اور میرے بچوں کی یہی ساری معلومات حاصل کی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے مزید لکھا کہ جناب، اب کیونکہ میں نے قانون کی خلاف ورزی پر سر عام آئینہ دکھایا ہے تو کیا آپ اس پر رد عمل دیں گے یا ایک بار پھر ٹویٹر پر پھیلی اپنی ٹرول آرمی کے ذریعے توہین آمیز مہم، جعلی صحافیوں اور ان کا پروپیگنڈا، ہراسانی اور جان کی دھمکیاں دینے کا غیر اخلاقی رویہ اختیار کریں گے؟ وزیر قانون، آپ نے میرے پیٹھ پیچھے مجھ پر الزام لگانے سے گریز نہیں کیا اور مجھے چیلنج کیا کہ میں اپنی جائیداد اور اس کی خریداری کی تفصیلات ظاہر کروں۔ میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا اور اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ میں میرا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی کوئی عوامی عہدہ نہیں سنبھالا، لیکن آپ سب نے سنبھالا ہے۔ آپ کی تنخواہ اور باقی مراعات مجھ سمیت دیگر ٹیکس دینے والوں کے ٹیکس سے ادا ہوتی ہیں، اس لیے پوچھے گئے تمام سوالات کا جواب جاننا میرا اور عوام کا حق ہے اور میں آپ کے جوابات کا انتظار کروں گی۔ سرینا عیسیٰ نے خط میں مزید لکھا کہ چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل نیب، میں نے ان افراد کا نام دے دیا ہے جنہوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 کی خلاف ورزی کی اور پھر اپنے آپ کو اس کے نتائج سے بچانے کے لیے نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A کے تحت کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ایک اور جرم کیا۔ میں پورے اعتماد ہوں کہ نیب ان سب کے خلاف کارروائی کرے گا۔ سرینا عیسیٰ کا نیب کو لکھا گیا یہ خط حکومتی اراکین پر صرف چارج شیٹ ہی نہیں ہے بلکہ ضمنی فائنانس بل میں ہونے والی حالیہ ترمیم پر بھی سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ اس حوالے سے
14 जनवरी को सहाफ़ी खलीद कियानी की खबर शाया हुई थी, जिसमें एक सीनियर हुकूमती अफसर के ज़राए से बताया गया था कि ज़िमनी फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर सेक्शन 216 में इस शिक का इंदराज आला मुंतखब नुमाइंदों और FBR के आला अफसरान को जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन मुनफी फैसले से बचाने के लिए किया गया है। न सिर्फ ये, बल्कि इस शिक के जरिए कानून में तरमीम हुकूमती ओहदेदारों और अफसरान को मुस्तकबिल में भी आला सरकारी हुक्काम के खिलाफ ऐसे फैसलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खबर के मुताबिक ज़राए ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को तवक्को थी कि कुछ मौजूदा आला ओहदेदार हुकूमत के गैर मुंतखब अरकान और FBR के आला अफसरान जैसे काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमती ज़राए का मज़ीद कहना था कि मौजूदा कानून के तहत FBR के पास कानून के तहत नामजद फोरम्स के अलावा टैक्स देहंदगान की टैक्स रिटर्न्स की मालूमात देने का इख्तियार नहीं था, लेकिन FBR के एक आला अफसर ने उस वक्त ये महदूद मालूमात, रिपोर्ट्स और डेटा वज़ीर आज़म के एसेट रिकवरी यूनिट को दे दी, जिसकी बुनियाद पर जिसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना था कि इस खुद साख्ता लीक की वजह से आला सतह पर मौजूद मुंतखब और गैर मुंतखब ओहदेदारान और अफसरान के खिलाफ संगीन नताइज हो सकते थे, इसलिए उन्हें मनी बिल की सूरत में NRO दे दिया गया है। और अब सरीना ईसा ये समझती हैं कि इस तरमीम के तहत जुर्म छुपाने की कोशिश की गई है और इस कोशिश पर नैब का केस बनता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, शहजाद अकबर और चेयरमैन FBR को प्रोग्राम में आने की दावत दी। चेयरमैन FBR ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता फ़रोग़ नसीम ने हमारी दावत पर एक प्रेस रिलीज़ हमें भेजी है, जिसमें उनका और मिर्ज़ा शहजाद अकबर का मुश्तरका बयान शामिल है। मुश्तरका बयान के मुताबिक आज हमें सरीना ईसा साहिबा का एक ख़त मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने हम पर बेबुनियाद जाली और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए हैं। हमारा ख्याल है कि न सिर्फ ये इल्ज़ामात मुकम्मल गलत हैं, बल्कि इस खत का असल मकसद मौजूदा और मुस्तकबिल में कानूनी कार्रवाई में फ़ायदा हासिल करना और एहतसाब से बचते हुए कानून की सख्तियों से फ़रार हासिल करना है। हमारी राय है कि हमने इन खातून और इनके पुष्ट पनाही करने वालों के गैर संजीदा इल्ज़ामात को बहुत बर्दाश्त कर लिया है और अब फैसला किया है कि हम इनको हतक इज़्ज़त का नोटिस भेजेंगे और हमारी साख को पहुँचने वाले नुकसान के लिए उन्हें अदालत लेकर जाएंगे।